آتے ہیں، میگنیٹک ریزوننس امیجنگ. اچھا، اس میں جو ہے وہ وائبریشنز ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ بیٹا لیول کی وائبریشنز ہیں. یہ 14 اور 21 لیول کے درمیان ہے. انسانی دماغ جو ہے وہ 14 اور 21 کے درمیان جب وائبریشنز پہ ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ آپ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اپنے ماحول سے. جو ہے وہ آپ اپنے ماحول کے ساتھ آپ بالکل جڑے ہوتے ہیں. آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے، میں نے کیسے بیٹھنا ہے، کیا بیہیو کرنا ہے، اور کس طرح سے مجھے جو ہے وہ اس وقت ماحول میں ہنسنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، یا مجھے جو ہے وہ افسردہ ہونا چاہیے. یہ جو ہے وہ پہلی کیفیت ہے جس میں جو ہے وہ دماغ 14 اور 21 کے لیول پہ جو ہے وہ کام کر ہوتا ہے. دوسرا لیول جو ہے وہ الفا کا لیول ہے. 14 اور 7 کے درمیان جب انسانی دماغ کام کرتا ہے وہ جو ہے ایک آرام دہ سکون کی کیفیت ہے جس میں انسان جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہے. انسانی دماغ 14 اور 7 کی وائبریشنز کے لیول پہ. اور اس دوران ہی جس طرح سے مختلف جو ہے وہ لوگ کتابیں لکھتے ہیں، کسی نے غزل لکھی ہے، کسی نے ناول لکھا ہے، اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام پہ اگر وہی آئی ہے تو اسی لیول پہ آتی ہے، کیونکہ دماغ جو ہے وہ اس لیول پہ آتا ہے، کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے، فریکوینسی اس کے ساتھ ملتی ہے. جس طرح سے ایک ریڈیو اگر آپ رکھیں تو جو بھی فریکوینسی اس چینل کے ساتھ ملتی ہے تو اس چینل سے جو ہے وہ پروگرام نشر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب آپ کی دماغی کیفیت، دماغ کی وائبریشنز اس کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہیں تو مختلف ایسے پیغامات جو اس کائنات سے آ رہے ہوتے ہیں انسان وہ ریسیو کرتا ہے. خیال بھی اسی طرح. بعض دفعہ آپ کسی مسئلے میں پھنسے ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوتے ہیں، سکون میں جاتے ہیں، اس مسئلے کا حل آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے. تو وہی کا بھی لیول یہی ہے کہ انبیاء کرام پہ جو وہی آتی ہے، یا ولی اللہ، یا اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں ان کو بھی اگر کوئی الہامی کیفیت ہوتی ہے تو وہ اسی لیول پہ ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ تھیٹا لیول ہے. اس میں جو ہے وہ آپ کی دماغ جو ہے وہ غنودگی میں چلا جاتا ہے، بالکل جو ہے جس طرح نیند سے پہلے کی کیفیت ہے. اور پھر ڈیلٹا لیول ہے جب آپ بالکل ہی نیند میں چلے جاتے ہیں، خواب کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں. اب آپ دنیا سے کٹ جاتے ہیں، اب آپ تحت الشعور میں چلے جاتے ہیں. دماغ جو ہے وہ سب سے پہلے شعور کے لیول پہ، ابھی جو آپ سب لوگ ہیں کانشیس لیول پہ ہیں. سب کانشیس لیول پہ آپ اس وقت چلے جاتے ہیں جب آپ نیند کی کیفیت میں ہوتے ہیں. یہ تحت الشعور ہے، پھر اس طرح لا شعور ہے، پھر فلکیاتی شعور ہے، پھر کائناتی شعور ہے. اب جو ہے وہ میں اصل جو اس آج کی جو موضوع ہے اس طرف قرآن مجید کے حوالہ جات کے مطابق جو ہے وہ نفس کے اوپر میں بات کروں گا کہ انسانی نفس، اس کی مختلف حالتیں، کیفیتیں، اس کے بارے میں جو ہے وہ میں ابھی بات کرتا ہوں. دیکھیں، ایک جو حقیقت ہے، ہم سب اس دنیا میں رہتے ہیں. ایک مادی دنیا ہے، ایک روحانی دنیا ہے. مادی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان عام طور پہ جو اس معاشرے میں جو چیز چاہ رہا ہوتا ہے وہ سب سے بڑی جو لامحدود نعمت ہے وہ صحت ہے. صحت کے بعد دولت ہے. دولت کے بعد انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو عزت ملے، احترام ملے، معاشرے میں ایک پہچان ملے، ایک شناخت ملے، اور معاشرے سے وہ ایکسیپٹنس چاہ رہا ہوتا ہے. یہ تو عام جو ہے وہ عام ہر انسان کی جو ہے وہ تقریباً جو ریسرچ ہوئی ہے، ایوریج جو انسان ہے وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے. اور جب یہ چیزیں حد سے تجاوز کر جائیں، کوئی بھی چیز حد سے تجاوز کر جائے تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے. یہ آپ لوگوں نے بھی تجربات سے گزرے ہوں گے کہ جو چیز بھی حد سے تجاوز کرے تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے. اب سب سے پہلے قرآن مجید میں جو نفس کے بارے میں پہلا حوالہ دیا گیا ہے، پہلی بات کی گئی ہے، وہ پارہ نمبر 13 سورہ الیوسف آیت نمبر 53 میں بات کی گئی ہے. اس میں یہ بات کی گئی ہے نفس امارہ کے بارے میں کہ انسانی جو وجود ہے اس کی پہلی قسم بیان کی گئی ہے. اور اس کے اوپر سائنٹیفکلی ریسرچ بھی ہے جس کو سائیکالوجی کہتے ہیں، کلینکل سائیکالوجی، سائیکوپیتھولوجی، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اور ساتھ ساتھ انسان کے اوپر ان کیفیات کا اثر کیا ہوتا ہے.
انجانے میں مختلف بیماریاں جو ہے وہ انسان نہیں چاہتا